ہاں لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ طلال صاحب اگر ان کی جگہ ٹکٹ ملا دعا تو ان کی خواہش ایک اور سر فیصل آباد کا ایک اور حلقہ ہے، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پچھلی دفعہ فاروق حبیب نے الیکشن لڑا تھا. عابد شیر علی یہاں سے جو وہ الیکشن ابھی لڑ رہے ہیں، اور یہاں پر تحریک انصاف کے پاس اس وقت کہا جا رہا تھا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو یہاں پر اب تحریک انصاف تو جو ہے چنگیز کاکڑ صاحب جو ہے، یہ پورا ان کا نام جو ہے وہ میں کیونکہ چنگیز کاکڑ ان کا نام ہے پورا، تو ہم نے چنگیز احمد خان لکھا ہوا تھا. تو یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے جو یہاں پر آ گئے. فاروق حبیب خواہش مند تھے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی، آئی پی پی سے ان کو ٹکٹ مل جاتا، لیکن عابد شیر علی صاحب بہت کلوز ہیں میاں نواز شریف کے، تو یہاں پر جو ہے وہ الیکشن لڑے. اور ان کے نیچے جو پی پی کی کنسٹیچوئنسی ہے وہاں پہ رانا ثناء اللہ کے داماد رانا شہریار جو ہے وہ یہاں سے کینڈیڈیٹ ہے. پچھلی دفعہ یہ دونوں ہار گئے تھے، رانا ثناء اللہ بھی ہار گئے تھے اور عابد شیر علی بھی ہار گئے تھے یہاں سے الیکشن. 186 ڈیرہ غازی خان اس میں. ہاں جی بولیے. جی بالکل آزاد امیدوار ہیں، 3468 ووٹ لے کر آگے. آپ کو بھی بڑے غور سے پڑھنا پڑتا ہے. 3468 سر تھوڑا دور ہے نا، رزلٹ دور سے آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹرین بھی دور سے آ رہا ہے. جی 1096 لے کر پی ایم ایل این ہے جی سردار اویس احمد خان لغاری، یہ دوسرے نمبر پر ہے. سردار فاروق احمد لغاری صاحب کے صاحبزادے ہیں، یہ بڑے صاحبزادے ہیں، اور پہلے پاکستان تحریک انصاف میں ہوتے تھے یہ، اور اس کے بعد پھر اب پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کیے انہوں نے. اس کے بعد اوورآل چوائس صاحب نتائج آنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ آپ کو لگتا ہے نارمل ہے یا کوئی سپیس سلو لگ رہا ہے؟ ہوتا اس طرح ہے کہ جتنے بھی حلقے ہوتے ہیں نا اس میں کوئی شہری جو حلقے ہوتے ہیں ان کے رزلٹ جلدی آتے ہیں، اور جو آپ پیریفری میں جاتے ہیں نا تو ادھر تھوڑا سا پیچھے رزلٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے رزلٹ کلیکٹ کرنا پھر اس کو پہنچانا اور وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. انڈیپینڈنس کو لے کے ویسے ایاز صاحب بڑے ایکسائٹڈ ہیں، آپ بھی ہیں کہ کچھ فرق لگ رہا ہے کہ آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں باقیوں؟ دیکھیں سردست تو وہ آگے نظر آ رہے ہیں اور دوسری پارٹیز پیچھے ہیں، لیکن ابھی ظاہر پارٹی پوزیشن کلیئر تو نہیں ہے، لیکن سردست جو سکرینز پہ نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آزاد جو ہے چونکہ بھی ویسے بھی بہت تھوڑے سے پولنگ سٹیشن کا رزلٹ ہے، اس لیے ہم کہہ نہیں تو سکتے. دیکھیے ایک حلقہ ایسا ہے جہاں پر 100 سے زیادہ پولنگ سٹیشن کے نتائج آئے ہیں، لیکن عام طور پر یہ 50 سے بھی نیچے جو ہے وہ ہر حلقے کے اندر ابھی تک ہمارے پاس جو نتائج آ رہے ہیں وہ 50% جب آ جائیں گے نا پھر ہم کچھ کہہ سکیں گے کہ ٹرینڈ کیا ہے، کس طرف کون زیادہ آگے جا رہا ہے. NA100 رانا ثناء اللہ صاحب کا حلقہ، اور اس کے اندر جو پوزیشن ہے رانا صاحب آگے ہیں لیکن مارجن کو بہت زیادہ نہیں ہے. اور یہ شام سے ہم ان کا رزلٹس دیکھ رہے ہیں، سپیڈ بڑی سلو ہے اس حلقے میں. 25 ابھی پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آیا ہے. 8627 رانا ثناء اللہ صاحب کے ہیں، اور ان کے جو مد مقابل ہیں آزاد امیدوار ہیں 8100 ووٹ ان کے. یہ نثار جٹ صاحب جو ہیں، یہ ان کے سسر جو تھے الیاس جٹ صاحب، وہ کبھی پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑا کرتے تھے، اور بڑے تگڑے امیدوار تھے. نثار جٹ نے 2013 کا جو الیکشن تھا وہ مسلم لیگ نون سے لڑا تھا اور یہ ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے، اور یہ بڑے تگڑے آدمی تھے جی. اور رانا ثناء اللہ کی اپنی کنسٹیچوئنسی نہیں ہے، یہ فیصل آباد کا پریفری کا حلقہ ہے، لیکن رانا صاحب نے پچھلی دفعہ یہاں سے بڑا الیکشن جو ہے وہ اچھا لڑا تھا اور نکالا تھا. ابھی تو ویسے مارجن کم ہے لیکن آل دو ابھی بہت پہلے تو رانا صاحب پیچھے تھے، پہلے جو ہمارے پاس کچھ نتائج ہے اس میں رانا ثناء اللہ تھوڑا پیچھے تھے. جی جی بالکل وہ پیچھے تھے، لیکن وہی بات ہے نا جیسے فیصل آباد کے اندر نا ویسے دھڑے برادریاں بڑی تگڑی ہیں، وہاں پہ راجپوت ہیں بڑے تگڑے ہیں، اس کے ساتھ برادری ووٹ وہاں پہ بہت، وہاں پہ نا باقاعدہ 3-4 دھڑے ہیں اور بڑے تگڑے دھڑے ہیں اس بار. لیکن رحمان پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ ایک نیا فینومینا ہو سکتا ہے. لاسٹ ٹائم کے الیکشن سے اگر کمپیئر کریں کہ اس بار پارٹی کا ووٹ بھی بہت زیادہ کنسیڈریبل دیکھا جا رہا ہے. جو امیدواران کی کیمپین ویک تھی وہ بھی پارٹی کا ووٹ لے رہے ہیں. دیکھیے فیصل آباد شہر کی اگر آپ بات کریں تو فیصل آباد میں ووٹ ہمیشہ مکس پڑتا ہے، وہاں پر دھڑے بندی کا بھی بہت زیادہ ووٹ ہے اور شہروں کے اندر بھی دھڑے بندی کا ووٹ ہوتا ہے. لیکن پارٹی کا جو ووٹ ہے یہ ہم نے 2018 میں دیکھا تھا، وہ پارٹی کا ووٹ بھی جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گیا اور بڑا ٹھیک ٹھاک پڑتا ہے. مطلب بہت ساری کنسٹیچوئنسیز ایسی تھی جس طرح سے حاجی اکرم انصاری کی کنسٹیچوئنسی تھی، وہ وہاں سے کبھی ہارے ہی نہیں تھے کیونکہ وہاں پر انصاری برادری کے اتنے زیادہ ووٹ ہوتے تھے غلام محمد آباد میں، لیکن 2018 میں ان کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ شکست ہو گئی.